حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے پروردگار میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلاں قصائی تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا جو گوشت بیچتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا تو وہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا جاگی کہ جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا میں اس سے ملاقات تو کر لوں، وہ آخر ہے کیسا، کیسی اللہ پاک کی رضا اسے حاصل ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن جنت میں جائیں گے تو ایک قصائی کے ساتھ جائیں گے، گوشت بیچنے والے کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ کوئی تو عمل ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ موسیٰ کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت آئے، کہا تمہاری روح نکالنا ہے، تو آپ نے ایسا تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ اکبر! اتنے جلیل القدر نبی، اتنے بلند مقام کے نبی، لیکن جنت میں جا رہے ہیں تو ایک قصائی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا فلاں قصائی کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ وہاں اس کی دکان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ کچھ وقت تک رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن مجھے گوشت فروخت کر لینے دیجئے، جب میں بیچ لوں گا پھر آپ میرے گھر چلنا، میں کھانا بھی کھلاؤں گا، ضیافت بھی کروں گا آپ کی۔ اللہ اکبر! حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں آخر کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ پورا دن بیٹھے رہیں، کوئی ایسا عمل آپ کو نہیں نظر آیا کہ آپ یہ کہہ سکتے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جب شام ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے چلیں آپ گھر، اب آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ وہ اپنے گھر میں آتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے خود ہی، اور خود تیار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو دیتا ہے آپ کھانا کھائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ اللہ اکبر! اس نے کہا تو آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ نے انتظار کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے پاس سے کھانا لے کر کے ایک کوٹری کی طرف جا رہا۔ حضرت موسیٰ دیکھتے جا رہے ہیں یہ کھانا لے کر کے کہاں جا رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اندر چارپائی پڑی اور بہت ضعیف خاتون لیٹی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کیا کیا قصائی نے پہلے اپنے دانتوں سے کھانا چبایا، بعد میں اس بوڑھی عورت کے منہ میں کھانا رکھا۔ جب کھانا کھلانے سے وہ فارغ ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس قصائی نے کہا یہ میری ماں ہے جنہوں نے 9 مہینے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا خون جگر پلایا اور مجھے قربان کیا ہے۔ آج جب تک میں ماں کو نہیں کھلا دیتا ہوں خود کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اب موسیٰ آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ اکبر! ظاہراً کوئی عمل نہیں دکھائی پڑ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، وہ بھی سو جاتا ہے، یہ بھی سو جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال ہے کہ ہو سکتا ہے رات میں اللہ کی یہ عبادت کرتا ہو اس وجہ سے میرے ساتھ جنت میں جائے گا، مگر وہاں تو ماجرا ہی الگ ہے۔ وہ پوری رات سوتا رہا۔ جب تہجد کا وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذکر کے لیے آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اچانک حمد و ثنا کرتے ہیں، اچانک آپ کے کان میں کچھ آواز آتی ہے، بھرائی ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں جہاں وہ خاتون لیٹی تھی اس قصائی کی ماں، اور آپ نے اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان کو لے گئے تو وہ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی اے میرے اللہ، اگرچہ میرا بیٹا گناہ گار ہے مگر اس نے مجھے راضی کیا ہے، یہ جب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک مجھے نہیں کھلا دیتا ہے۔ یا اللہ جب کل میدان محشر ہو اور جنتی جنت میں جاتے ہوں، یا اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ میرے بیٹے کو اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا۔ اللہ اکبر! جب حضرت موسیٰ نے سنا آپ سمجھ گئے یہ ماں کی خدمت کا اثر ہے جو اللہ پاک سے میرے ساتھ جنت میں پہنچائے گا۔ تو ماں کی خدمت آپ کریں، اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس مقام کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں کی رضا انسان کی زندگی بنا دیتی ہے اور ماں کی ناراضگی انسان کی زندگی بدتر بنا دیتی ہے۔ تو اپنی ماں کو راضی کریں، اپنے باپ کو راضی کریں۔ جس کے ماں باپ دنیا سے راضی ہو کر کے چلے گئے تو ماں باپ کی دعائیں قیامت تک اور جب تک اس بچے کی زندگی رہتی ہے ماں باپ کی دعائیں اس کا ساتھ دیتی رہتی ہیں، اور قیامت میں بھی ان کی دعائیں کام آئیں گی۔ تو اللہ